آج سرکار غوث پاک کے ماننے والے صرف ہندوستان میں نہیں ہیں، صرف ہندوستان میں نہیں ہیں، غوث الاعظم کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں۔ غوث الاعظم کی گیارہویں صرف جو ہے چینور میں اور جو ہے مہاراشٹرا میں ہندوستان میں نہیں ہوتی، غوث الاعظم کی گیارہویں پوری دنیا میں ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ دنیا پھرے نہیں، ہم کو معلوم ہے نہیں، جو پھرا ہے وہ بیچارہ آپ اس کو پوچھئے، انہیں گیارہویں کا کھا کے ماشاءاللہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ کھایا ہوا۔ اب جو پھرے نہیں بیچارے، وہ جو چیمور سے باہر نکلے نہیں، کبھی مہاراشٹرا چھوڑ کے کبھی تلنگانہ تک نہیں گئے، جو ہندوستان چھوڑ کے کبھی جو ہے بیچارے کبھی دوسرے ملک کو نہیں گئے، ان کو کیا معلوم ہے؟ ان کو کیا معلوم ہے؟ لوگوں کو حولا بناتے پھرتے رہے، بھائی اب کہاں گیارہویں کہاں ہوتی ہے یار، گیارہویں کیا نہیں ہوتی ہے، یہ چیمور والے حولے یار بناتے رہتے۔ ابے ملیش تو گھر کے باہر نکلا ہی نہیں کبھی، تجھے کیا معلوم ہے؟ ہم سے پوچھ، خدا کی قسم گیارہویں غوث پاک کی، اللہ کی قسم پوری دنیا میں ہوتی ہے غوث پاک کی گیارہویں۔ میں ابھی آتے آتے ہمارے بچے نعرے لگا رہے تھے، بولا یار غوث پاک کا جلسہ ہے یا نعرے غوث لگا رہے تھے۔ ایک بیچارہ نعرے غوث مارا تو ہمارے بچوں کو جواب ہی دینا نہیں ہے، آئی لے میں بولا لو گمت کام پھنس گئے آج اپن آئے، جب سے بول رہے ہیں مولانا یہاں بازو والے زیادہ ہے، بازو والے زیادہ ہے، بازو والے زیادہ ہے، بولا اتنا خطرناک اثر ہے پٹھوں کو نعرے غوث تک لگانے نہیں آ رہا، اتنا خطرناک اثر ہو گیا ہے تم لوگوں کے اوپر۔ میرے بھائی یاد رکھو، غوث الاعظم کی نوازش و عطا کے بغیر کوئی انسان قیامت تک ولی نہیں بن سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ سب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا و عطا سے ولی بنے ہوئے ہیں۔ آپ یاد رکھ لیجئے گا، غوث اعظم کی عطا و نوازش کے بغیر کوئی ولی، زور سے بولیے، کوئی ولی، خود سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کی پہاڑیوں میں رہ کر جب آپ نے یہ اعلان ولایت سنا، قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، بغداد کی دھرتی پر کھڑے ہو کر جامع مسجد کے منبر سے حضرت غوث الاعظم نے اعلان کیا کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز کے کانوں تک خدا نے اپنے فضل سے یہ آواز پہنچائی، یہ اعلان پہنچایا، خراسان کی پہاڑیوں میں کھڑے ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی عطائے رسول ہند الولی شہنشاہ ہندوستان نے کہا، اے عبد القادر، آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر ہے بلکہ میرے آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ تقریر کر رہا ہوں تو یہاں سب بیٹھے ہوئے، اس میں کیسے لوگ بیٹھے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی لکھ پتی ہے، کوئی بنگلے والا ہے، کوئی 2 بیویاں والا ہے، کوئی 8 بچے والا ہے۔ ہاں، اپنے جلسوں کی یہ کوالٹی ہے۔ اور غوث پاک کے جلسوں کی کیا کوالٹی ہوتی تھی معلوم؟ کوئی خطب بیٹھا ہوا ہے، کوئی ابدال بیٹھا ہوا ہے، کوئی اوتاد بیٹھا ہوا ہے، کوئی نوجوان میں سے ہے، کوئی نخبا میں سے ہے، کوئی سالکین میں سے ہے، کوئی محبوبین میں سے ہے، کوئی خاشعین میں سے ہے، کوئی صالحین میں سے ہے، کوئی راکعین میں سے ہے، کوئی عابدوں میں سے ہے، کوئی متقیوں میں سے ہے، کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے۔ حضرت غوث اعظم نے جب یہ اعلان کیا تو آپ کے بالکل سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کی عمر تقریباً 70-75 سال کی عمر تھی، 70-75 سال کی عمر تھی۔ اور جب غوث پاک کی اعلان کر رہے تھے اس وقت غوث پاک کی عمر 18 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ اور وہ بزرگ کی عمر 70-75 سال کی عمر کی تھی۔ وہ بزرگ کہنے لگے بھائی یہ بچہ ہے، میں بزرگ ہوں، پوری زندگی میری عبادت میں گزر گئی، تقوی میں گزر گئی، ریاضت میں گزر گئی، اللہ اللہ کرنے میں گزر گئی، اللہ نے مجھے ایک مقام دیا، منصب دیا، ایک پوزیشن دیا، اب کیا میں بزرگ یہ بچے کی ولایت کو مانوں؟ ایسا خیال آیا۔ اللہ کی قسم ان کا وہ خیال ختم نہیں ہوا، اللہ نے ان کی ولایت واپس لے لی۔
اللہ نے ان سے ولایت واپس لے لی، ولایت چلی گئی۔ وہ جیسے ہی محسوس کیے کہ میرے اندر سے ولایت ختم ہو گئی، آئے سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گر گئے، گر کر کہنے لگے عبدالقادر میں تیری ولایت کو مانتا ہوں، رب سے کہہ کر مجھے اپنا مقام واپس دلا۔ حضرت غوث اعظم نے دعا کی، اے اللہ ان کا مقام و مرتبہ واپس عطا کر دے۔ ابھی حضرت غوث اعظم کے ہاتھ نیچے نہیں گرے، اللہ نے ان کی ولایت ان کو واپس عطا کر۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، غوث پاک کو نہیں مانے تو بڑے 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 نہیں رہے، ہم تو 14ویں صدی کے غلام ہیں۔ ہمارا کام ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث بولتے رہنا، اسی میں نجات ہے۔ دیڑھ ہوشیاری نہیں کرنا، اچھے اچھوں کی واٹ لگ گئی، خبر پھٹ گئی، اپن کون سی کھیت کی بھی مولی نہیں ہے، اپن نہیں سمجھ میں آیا؟ آیا ذرا دور سے بولو، آیا۔ خدا کی تجلی نبی کا ہے جلوہ، خدا کی تجلی نبی کا ہے جلوہ، ہے دین مبین کی بقا غوث اعظم۔ غوث اعظم کیا ہے؟ خدا کی تجلی ہے، نبی کا جلوہ ہے، اور آج تو دین مبین بچا ہوا ہے، خدا کی قسم یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ آپ کا لقب محی الدین ہے، کیا ہے بولو؟ محی الدین۔ محی الدین بولو دین کو زندہ کرنے والا، اور یہ محی الدین آپ کو آپ کا مرید نہیں بولا۔ ہر مرشد کو لقب مرید دیتا، ہر مرشد کو لقب مرید دیتا، استاذ کو لقب شاگرد دیتا، باپ کو ٹائٹل بیٹا دیتا، محلے کے لیڈر کو مقام و مرتبہ قوم دیتی۔ ارے میرے غوث اعظم کو محی الدین ان کے مریدوں نے نہیں کہا، ان کے بیٹوں نے نہیں کہا، ان کے شاگردوں نے نہیں کہا، محی غوث اعظم کو محی الدین ان کے پیدا کرنے والے رب ذوالجلال نے کہا۔ یہ رب کی طرف سے ملا ہوا لقب ہے محی الدین، تم دین کے زندہ کرنے والے ہو، ہے دین مبین کی بقا غوث اعظم۔ آج دین باقی ہے، آج اپن اللہ اللہ کر رہے ہیں، آج نمازاں پڑھ رہے ہیں، ٹوپی پہن رہے ہیں، داڑھی چھوڑ رہے ہیں، گھٹے آ رہے ہیں، سب مل رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ڈارلنگ یہ سب غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ کس کا صدقہ ہے بولو؟ انہوں اگر بچا کے نہیں دیتے نا تو آج گھنٹی بجانا پڑتا تھا، گھنٹی۔ آج ان کا صدقہ ہے، سرکار معین الدین چشتی کا صدقہ ہے کہ آج ہندوستان میں اسلام آیا ہے، ہندوستان میں لوگوں کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا ہے، ہندوستان میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اگر یہ بزرگاں نہیں ہوتے، یہ اولیاء اللہ نہیں ہوتے، میرے پیارے دوستو، اگر یہ نہیں ہوتے تم اٹھا کے لینا پڑتا تھا۔ نہیں سمجھے دم اٹھا کے لینا پڑتا تھا کہ اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے، کہا ہے کہ ہمیں اسلام بھی ملا ہے تو خدا کی قسم غوث و خواجہ کے صدقے میں ملا ہے۔ اسی لیے آج شیمور کی زمین پر کسی بادشاہ کا جشن یا کسی لیڈر کا تہنیہ نہیں ہوگی، آج اس کا جشن ہوگا جس کے صدقے میں دین زندگی کے ساتھ ملا اور اسلام کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا۔ لگاتے رہنا بزرگوں کے نام، سرکار غوث الاعظم کے نام کو اللہ نے رد بلا بنا دیا۔ کیا بنا دیا بولیے؟ رد بلائیں ٹل جاتی ہیں غوث پاک کے نام سے۔ ایک ایسی میں بیان میں بولا تو بیان ختم ہوا، ایک بازو والا ملا رد بلا کیسا؟ رد بلا تو اللہ بلا حولے
تیرے کو اتنا تو معلوم ہے نا، اتنا تو پڑھا نا، حضرت عمر کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ ہاں ہاں بالکل ہم نے پڑھا ہے، حضرت عمر کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ میں بولا ارے بے وقوف، جب خدا ہو کر حضرت عمر کو یہ پاور دے سکتا ہے تو پھر نبی کی نسل پاک میں غوث اعظم کو دے دے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ نبی کے صحابی کو بھی اللہ دینے والا اللہ ہے، نبی کی نسل کریم کو بھی یہ مقام دینے والا، زور سے بولے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو رد بلا بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ رد بلا بنا دیا۔ پھر میں بولا میاں تیرے کو بیماری آئی تو کہاں جاتا؟ بولے ڈاکٹر کرنے جاتا ہوں۔ تو ڈاکٹر کیا ہے؟ رد بیماری ہے۔ ڈاکٹر کرنے گئے تو بیماری دور ہوتی نہیں، انہیں تو ایسا ہیلتھ سینٹر لگا لیا انہیں نام، ہیلتھ سینٹر، مطلب یہ شفا خانہ۔ کیا ہے یہ؟ حالانکہ حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے، مگر اللہ کمال کر دیا تو ڈاکٹر بھی شفا دے رہا ہے۔ پھر تو تمہارے کو لے کے جانا پڑے گا کل صبح۔ اللہ نے اگر فضل کر دیا تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی شفا ہے، اللہ نے فضل کر دیا ڈاکٹر کی پرسکرپشن میں شفا ہے، اللہ نے فضل کر دیا جو گولیاں جی پلا ریڈی اس میں شفا ہے۔ ارے اللہ فضل کر دے، رمیش بابو MBBS دوا لکھ دے تو شفا ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ فضل کر دے تو میرے خوف کا نام شفا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ رد بلا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کافروں پہ یقین ہے، ولیوں پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ نے غوث اعظم کے نام کو رد بلا بنا دیا، رد بلا۔